ویلکم بیک۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو خبر دیں گے آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے کی پولنگ کا عمل مکمل ہو چکا اور نتائج آنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے۔ مسلم لیگ نون نے 14 نشستیں حاصل کر کے میدان مار لیا، جبکہ پیپلز پارٹی نے 5 نشستیں جیت لی۔ آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں مظفر آباد ڈویژن کے 9 میں سے 8 حلقوں پر پولنگ کے وقت میں 1 گھنٹے توسیع کی گئی، جبکہ ایک حلقے میں پولنگ ملتوی کر دی گئی۔ الیکشن کمیشن نے مظفر آباد ڈویژن کی 9 اور مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ کے لیے صبح 8 سے شام 5 بجے تک کا وقت مقرر کیا تھا۔ مظفر آباد ڈویژن کی 8 نشستوں پر پولنگ کے وقت میں 1 گھنٹے توسیع کی گئی تھی، جس کے بعد ووٹرز شام 6 بجے تک ووٹ کاسٹ کرتے رہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے الیکشن کمشنر آزاد کشمیر جسٹس غلام مصطفیٰ مغل نے مظفر آباد ڈویژن کی 7 نشستوں کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ مظفر آباد میں ٹرن آؤٹ کی شرح 54% رہی۔ LA 25 سے شاہ غلام قادر، LA 26 سے پیپلز پارٹی کے میاں وحید، LA 29 سے پیپلز پارٹی کے سردار مختار خان، LA 30 سے مسلم لیگ نون کے مصطفیٰ بشیر، LA 31 سے راجہ ثاقب مجید کامیاب ہوئے، LA 32 سے مسلم لیگ کے راجہ فاروق حیدر خان، LA 33 سے دیوان علی خان چغتائی کامیاب قرار پائے۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ لوگ حلف نہیں اٹھا سکتے، 2-4 نشستیں نہیں ہیں تو نہیں کہا جا سکتا کہ اسمبلی مکمل نہیں۔ تمام اسٹیک ہولڈرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کے دوسرے مرحلے میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ وزیر اعظم نے آزاد کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے میں برتری پر نون لیگ کے قائد نواز شریف اور کامیاب امیدواروں کو بھی مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کے جیتنے والے تمام امیدواروں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کامیابی کا یہ تسلسل نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی پوری ٹیم کی محنت کا ثمر ہے۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ کی ٹیم نے آزاد جموں کشمیر میں انتہائی کامیاب انتخابی مہم چلائی۔ مسلم لیگ نون کی کامیابی آزاد جموں کشمیر کے عوام کا مسلم لیگ نون کی پالیسیوں پر اعتماد کا ثبوت ہے۔ خبر دیں گے آپ کو وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے قانون ساز اسمبلی کی 45 میں سے 23 نشستیں جیت کر حکومت سازی کے لیے سادہ اکثریت حاصل کر لی۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عوام نے نواز شریف کے وژن پر اعتماد کا اظہار کیا۔ آزاد کشمیر میں جمہوری مینڈیٹ کی بنیاد پر حکومت قائم کی جائے گی۔ آزاد جموں کشمیر کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ مکمل ہو چکا، جس میں 20 نشستوں پر پولنگ ہوئی، جبکہ LA 27 میں خراب موسم کے باعث انتخابات ملتوی کر دیے گئے۔ مظفر آباد کی 9 میں سے 7 نشستوں پر انتخابی عمل مکمل ہوا، جن میں 4 نشستوں پر مسلم لیگ نون کامیاب رہی۔ مجموعی طور پر مسلم لیگ نون نے 13 نشستیں حاصل کی، جبکہ دوسرے مرحلے میں پیپلز پارٹی 3 نشستیں جیت سکی۔ دوسری جانب سندھ کے سینئر وزیر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما شرجیل انعام میمن نے آزاد کشمیر کے انتخابات پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ انتخابات میں پاکستان مسلم لیگ نون اور الیکشن کمیشن آزاد کشمیر کی ملی بھگت پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف تھی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے انتخابات سے قبل ہی خبردار کیا تھا کہ آزاد کشمیر میں شفاف، آزاد اور منصفانہ انتخابات ہونے چاہیے۔ بلاول بھٹو زرداری نے واضح کیا کہ مسلم لیگ نون کے سیاسی مفادات سے بڑھ کر کشمیری عوام اور ملکی مفادات عزیز ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے انتخابات میں وہی کچھ ہوا جس کا خدشہ ظاہر کیا گیا تھا۔ ان کے مطابق کشمیر کے انتخابات میں 2024 کے عام انتخابات کی تاریخ دہرائی گئی اور الیکشن کمیشن کو تحریری شکایات دینے کے باوجود کسی شکایت پر مؤثر کارروائی نہیں کی گئی۔ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یہ لوگ خیراتی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار میں آئے مگر ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ بلیٹن کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے مسلم لیگ نون خدمت اور ترقی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے، کشمیر کے عوام نے کارکردگی کو ووٹ دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی پریس کانفرنس، ان کا کہنا تھا کہ خواتین نے بھی ووٹنگ کے عمل میں بھرپور حصہ لیا۔ مسلم لیگ نون خدمت اور ترقی کی سیاست پر یقین رکھتی ہے۔ قمر زمان قاہرہ کے حلقے میں پیپلز پارٹی کے امیدوار کو چند ووٹ ہی پڑے۔ پیپلز پارٹی 18 سال سے اقتدار میں ہے لیکن بتانے کو کچھ نہیں۔ پیپلز پارٹی نے کل صبح ہی سے رونے دھونے کا عمل شروع کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی بتائے الیکشن کمیشن کو کتنی درخواستیں دی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ مالاکنڈ ڈویژن میں دہشت گردی وفاقی حکومت کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔ اپنے بیان میں سہیل آفریدی نے کہا کہ دوبارہ دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں، امن ہر قیمت پر یقینی بنائیں گے۔ مالاکنڈ ڈویژن میں دہشت گردی وفاقی حکومت کی ناقص پالیسیوں کا نتیجہ ہے۔
سرحدوں کی حفاظت کرنے والے اپنا کردار مؤثر انداز میں ادا نہیں کر رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امن ہماری اولین ترجیح ہے، عوام کو پولیس کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ سال 2026 امن کا سال قرار دیا تو دہشت گردوں کو چھوڑا جا رہا ہے۔ آج سوات متاثر ہے، کل بنیر بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ KPK میں مزید دہشت گردی برداشت نہیں کریں گے۔ وعدہ کرتا ہوں کہ KPK میں امن بحال کر کے دکھائیں گے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ میں عوام کے ووٹوں سے نہیں بلکہ آئین کے تحت گورنر مقرر ہوا ہوں اور آئین کے مطابق اپنے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ ملک میں تقسیم کی بات کرنا انتہائی نامناسب ہے اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ملک تقسیم ہو۔ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لاہور اور کراچی کا موازنہ مثبت انداز میں ہونا چاہیے اور تنقید کے بجائے ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب تک طلبہ میں تقریباً 7 لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے جا چکے، جبکہ آئندہ سال اس اسکیم کو مزید وسعت دینے کا ارادہ ہے۔ میر رضا کیس پر بات کرتے ہوئے نہال ہاشمی نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق میر رضا نے خودکشی نہیں کی بلکہ نوجوان کو 4 گولیاں لگی تھی۔ شامل کریں گے ایڈیشنل IG آزاد خان نے کہا ہے کہ ملک سے باہر بیٹھے جرائم پیشہ گروہوں کی واپسی اور گرفتاری کے لیے کوششیں تیز کر دی گئی۔ سرگنا مختلف موبائل ایپس کے ذریعے بیرون ملک سے اپنے نیٹ ورک چلا رہے ہیں، اس لیے پولیس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر ہو چکا۔ فیڈرل بی ایریا ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری میں تاجروں اور صنعت کاروں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کراچی ملک کا معاشی مرکز ہے جہاں فلاحی سرگرمیوں کے ساتھ بھتہ خوری اور گداگری جیسے مسائل بھی موجود ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جن بھتہ خور گروپوں کے سرگنوں کے ریڈ وارنٹ جاری کیے گئے وہ اب بیرون ملک مطلوب ملزمان میں شامل ہے۔ بلیٹن کا سلسلہ مزید آگے بڑھائیں گے اور اب آپ کو بتائیں گے کراچی میں چہلم حضرت امام حسین کے مرکزی جلوس کے لیے ٹریفک پولیس نے پلان تیار کر لیا۔ چہلم کا مرکزی جلوس مارٹن روڈ امام بارگاہ سے نشتر پارک پہنچے گا۔ ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ جلوس برآمد ہوتے ہی تمام ٹریفک کو سولجر بازار، کوسٹ گارڈز، انکل یاسر چوک سے جبلی کی جانب موڑ دیا جائے گا۔ ناصب آباد سے آنے والا ٹریفک لسپیلا سے نشتر روڈ اور گارڈن لیاقت آباد سے آنے والے ٹریفک کو ڈاکخانہ، پرانی سبزی منڈی اور یونیورسٹی روڈ بھیجا جائے گا۔ اسٹیڈیم سے آنے والے افراد نیو امیجنا روڈ سے کشمیر روڈ، شاہراہ قائدین اور شاہراہ فیصل اختیار کر سکتے ہیں۔ نیشنل ہائی وے سے شہر جانے والے راشد منہاس روڈ، اسٹیڈیم روڈ، حسن اسکوائر سے سائٹ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں۔ چھوٹی یا بڑی ٹریفک کو گرو مندر چوک سے آگے جلوس کے روٹ پر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ خبر شامل کریں گے ملک میں چولائی کے دوران مہنگائی میں ماہانہ بنیاد پر 1.2% جبکہ سالانہ بنیادوں پر 5.1% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ادارہ شماریات نے رواں ہفتے مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ٹماٹر کی قیمت میں 116% تک اضافہ ہو گیا۔ وفاقی ادارہ شماریات کی تازہ رپورٹ کے مطابق انڈے، برائلر چکن اور سبزیوں کے دام بھی 14 سے 22% تک پہنچ گئے۔ چائے کی چسکیاں بھی شائقین کو 3.5% سے زائد مہنگی پڑ گئی۔ توانائی اور غذائی اشیاء سے ہٹ کر مجموعی مہنگائی 7% سے بڑھ کر 8.6% تک پہنچ گئی۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق جولائی 2026 میں مہنگائی شہری علاقوں میں 8.7% اور دیہات میں بھی زیادہ 9.9% رہی۔ نان فوڈ اور نان انرجی کور مہنگائی 7% اضافے کے ساتھ 8.6% سالانہ ریکارڈ کیا گیا۔ خبر دیں گے آپ کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات آج شروع ہوں گے۔ ایران کے ساتھ رابطے مذاکراتی فریم ورک کے تحت ہو رہے ہیں۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز پر معاہدہ موجود ہے اور ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے پر بھی معاہدہ ہوگا۔ ایران پر بڑے حملے کا منصوبہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کی درخواست پر منسوخ کیا۔ خطے کے ممالک کی اپیل پر حملہ روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایران پر حملہ ہوتا تو یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے بڑا حملہ ہوتا۔ میں لوگوں کو مارنا نہیں چاہتا، میری ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی امریکہ سے مذاکرات کی تردید کر دی۔ ترجمانی ایرانی وزارت خارجہ نے پریس بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ فی الحال کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ ایرانی مذاکراتی ٹیم کے تمام ارکان فی الوقت ایران میں ہیں۔ چین کشیدگی کم کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کشیدگی میں کمی کے لیے کوئی نئی سازش سامنے نہیں آئے۔ فی الحال کسی وفد کا میزبانی کرنے کا ارادہ نہیں، نہ ہی ہم کسی کے مہمان بنیں گے۔ ایران اور امریکہ سے متعلق معاملات میں پاکستان ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ قطر بھی جہاں ضرورت ہو وہاں مدد فراہم کرتا ہے۔ مزید آپ کو بتائیں گے ایران نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ مسترد کرتے ہوئے کہا کہ حملے روکنے کی کوئی درخواست نہیں کی گئی۔ ایرانی سرکاری خبر رساں ایجنسی مہر کے مطابق ایرانی فوجی حکام نے کہا کہ امریکی صدر کا بیان بے بنیاد ہے
اور اس میں کسی قسم کی صداقت نہیں، کیونکہ تہران نے امریکہ سے نئی فوجی کارروائیاں نہ کرنے کے حوالے سے کوئی درخواست نہیں کی۔ ایرانی فوجی حکام نے کہا کہ امریکہ سے حملے روکنے کی کوئی درخواست نہیں کی گئی، جبکہ اس دعوے کو انہوں نے ایک نیا جھوٹ قرار دیا۔ حکام کے مطابق ایران کی مسلح افواج مکمل طور پر چوکس ہے، دفاعی فورسز کو ہائی الرٹ پر رکھا گیا اور کسی بھی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے جا چکے۔ دیں گے آپ کو ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ جس یادداشت پر دستخط ہوئے وہ شورا کونسل کے اجتماعی دانش مندی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یادداشت مستقبل میں ایران کی خارجہ پالیسی کی بنیاد بنے گی۔ یادداشت پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے دشمن کو اس کے وعدے کا پابند ہونا ہوگا۔ مسعود پزشکیان کا مزید کہنا تھا کہ اس یادداشت سے ایران خطے اور اتحادیوں کی سلامتی مزید مضبوط ہوگی۔ بلیٹن میں مزید خبریں شامل کریں گے اور اب آپ کو بتائیں گے پاکستان میں ایرانی سفیر رضا امیری مقدم نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات ایران کی دماوند اور پاکستان کی K2 چوٹیوں جیسی بلند ہیں۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں رضا امیری مقدم کا کہنا تھا کہ ایران پاکستان تاریخی تعلقات آزمائشوں کے دور میں بھی مضبوطی سے قائم رہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صدیوں پر محیط مشترکہ تاریخ، تہذیب، عقائد اور ثقافت سے جڑے دونوں ملکوں کے تعلقات گزشتہ 2 سال میں مضبوطی اور پائیداری کے نئے دور میں داخل ہوئے اور اب بھی کوئی چیلنج، واقعہ یا بیرونی عناصر ایران پاکستان کے بھائی چارے اور دوستی کو کمزور نہیں کر سکتا۔ یقین ہے کہ ایران پاکستان کی دوستی پورے خطے کے لیے اچھی ہمسائیگی کی اعلیٰ مثال بن سکتی ہے۔ خبر دیں گے آپ کو افغان طالبان کا انجام قریب، سابق افغان رکن پارلیمنٹ بختاش سیاوش کی رجیم کے خاتمے کی پیشگوئی۔ افغان طالبان کے خلاف عالمی سطح پر مزاحمت میں تیزی، دنیا بھر میں مقیم افغان رہنما جابر رجیم کے خلاف میدان میں آ گئے۔ معروف افغان نشریاتی ادارے افغانستان انٹرنیشنل کو دیے گئے خصوصی انٹرویو میں سابق رکن پارلیمنٹ نے طالبان رجیم پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ افغان طالبان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ صرف اسلام کو بدنام کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کا مقصد اسلام کو خواتین، جدید تعلیم، فن اور انسانیت کے خلاف جابر مذہب کے طور پر پیش کرنا ہے۔ ایک مخصوص اور طے شدہ مدت تک طالبان رجیم کو برقرار رکھا جائے گا تاکہ پس پردہ محرکین اپنے مسموم اہداف مکمل کر سکیں۔ جب دین اسلام کے خلاف یہ منفی مقصد پورا ہو جائے گا تو افغان طالبان رجیم کا وجود بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ شامل کریں گے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کی سہولت کاری سے پاکستان میں سرمایہ کاری، صنعتی ترقی اور برآمدی منصوبوں کو فروغ دینے کی کوششوں میں اہم پیش رفت سامنے آئی۔ چیلنج اسپیشل اکنامک زون لاہور کے پہلے مرحلے کے لیے فائنینسنگ معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ وزیر اعظم آفس اسلام آباد میں منعقدہ تقریب کے دوران چیلنج اسپیشل اکنامک زون لاہور کے پہلے مرحلے کی فائنینسنگ مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا۔ چیلنج فیشن پرائیویٹ لمیٹڈ کے تحت تیار کیا جانے والا یہ منصوبہ اب بڑے پیمانے پر صنعتی ترقی کے مرحلے میں داخل ہوا۔ حکام کے مطابق SIFC نے حکومتی اداروں، سرمایہ کاروں اور مالیاتی شراکت داروں کے درمیان مؤثر رابطہ کاری یقینی بنانے منصوبے کو عملی شکل دینے میں اہم کردار ادا کیا۔ 99.45 ایکڑ پر محیط چیلنج اسپیشل اکنامک زون لاہور کو برآمدی، مینوفیکچرنگ، ٹیکسٹائل صنعت اور صنعتی ویلیو چین کے فروغ کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ حج اسکیم 2027 سے 2030 کے لیے گھر بیٹھے آن لائن رجسٹریشن کے حوصلہ افزا نتائج سامنے آئے ہیں، جہاں 3,82,145 عازمین نے کامیابی سے اپنی رجسٹریشن مکمل کر لی۔ سرکاری حج اسکیم 2027 کے لیے درخواستوں کی وصولی رواں ہفتے شروع ہونے کا امکان ہے، جبکہ اسکیم کا باضابطہ اعلان وزارت مذہبی امور کی جانب سے کیا جائے گا۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت 60% کوٹے کے مطابق 1,07,832 عازمین حج ادا کریں گے، جبکہ 40% نجی کوٹے کے تحت 71,888 افراد نجی حج اسکیم کے ذریعے حجاز مقدس جائیں گے۔ سرکاری حج اسکیم کے واجبات 2 ایک ساتھ میں وصول کیے جائیں گے، جبکہ عازمین کو طویل لانگ اور مختصر دورانیے کے حج پیکیجز سے انتخاب کی سہولت بھی دی جائے گی۔ خبر شامل کریں گے آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون نے دوسرے مرحلے میں بھی کامیابی حاصل کی۔ آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کو سادہ اکثریت حاصل ہو چکی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی پریس کانفرنس، ان کا کہنا تھا کہ عوام نے انتخابی عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دے کر اچھی روایت قائم کی۔ شرجیل انعام میمن کی طرف سے بے بنیاد الزامات لگائے گئے۔ عوام نے تعمیر اور ترقی کی کارکردگی کی بنیاد پر مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا۔ کشمیر انتخابات میں مسلم لیگ نون کی قیادت نے بھرپور انتخابی مہم چلائی۔ الزامات لگانے والے شواہد بھی پیش کریں۔
آزاد کشمیر میں کامیابی پر پیپلز پارٹی کو مسلم لیگ نون کو مبارکباد دینی چاہیے تھی۔ سیاست میں نوک جھونک جمہوریت کا حصہ ہے۔ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ آزاد کشمیر کی ترقی کو ترجیح دی ہے۔ خبر دیں گے آپ کو، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت سرکاری اداروں کی نجکاری کے عمل میں پیش رفت کا جائزہ اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم نے نجکاری پروگرام کے تمام مراحل مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ نجکاری پروگرام کے تحت طے شدہ تمام اہداف اور ٹائم لائنز پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ نجکاری کے مختلف مراحل کی بروقت تکمیل کے لیے متعلقہ وزارتیں اور ادارے باہمی رابطے سے کام کریں۔ زرعی ترقیاتی بینک کی نجکاری کا طریقہ کار اس انداز میں وضع کیا جائے کہ بینک کا بنیادی مقصد اور زرعی شعبے میں اس کا کردار برقرار رہے۔ یقینی بنایا جائے کہ نجکاری کے بعد بھی چھوٹے اور درمیانے درجے کے کسانوں کو زرعی قرضوں اور مالی وسائل کی فراہمی پر زرعی ترقیاتی بینک کی توجہ برقرار ہے۔ کسانوں بالخصوص چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکاروں کی فی ایکڑ پیداوار میں اضافے کے لیے مالی وسائل تک رسائی کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ زرعی ترقی پاکستان کی معاشی ترقی اور غذائی تحفظ کے لیے بنیادی اہمیت رکھتی ہے۔